بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض، اس عنوان پر پچھلے خطبہ جمعہ کو میں نے اپنی چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی کا دوسرا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، تو قرآن و سنت کی روشنی میں شوہر کو طہارت کا اہتمام کرنے والا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والا اور نظافت کا پیکر ہونا چاہیے۔ جس طرح شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی بن سنور کے رہے اور بیوی اس کے لیے میک اپ کرے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، جب وہ کہے اپنے آپ کو طہارت صفائی کے ساتھ اور نظافت کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ اپنے آپ کو شوہر پر پیش کرے، شوہر یہ چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح بیوی بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صاف ستھرا رہے، طہارت کا خیال کرے، اور وہ بولے یا نہ بولے، لیکن یہ جیسے مرد کی فطری خواہش ہے ویسے ہی عورت کی بھی فطری خواہش ہے کہ اس کا شوہر صاف ستھرا رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی رہنمائی فرمائی۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے چھوٹے چھوٹے جزیات تک اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، جزیات تک۔ یہ جامع صغیر کی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کپڑوں کو دھو، بالوں کی اصلاح کرو اور مسواک کر کے زینت حاصل کرو۔ تین باتیں۔ کپڑے دھو، میلے کچیلے گندے کپڑے نہ پہنو، ہو جائیں تو تبدیل کرو، اپنے لباس کا خیال کرو۔ دوسرا فرمایا بالوں کی اصلاح کرو، بکھرے بال، پراگندہ بال اور بے ترتیب اپنی زلفوں کو نہ رکھو، بلکہ ان کی اصلاح کرو، اپنے بالوں کا بھی خیال کرو۔ غیر ضروری جسم کے بال، ان کو صاف کرو اور صاف کرتے رہو۔ بالوں کی اصلاح کا مطلب صرف سر کے بال نہیں، جہاں پر بھی بال ہیں ان کی اصلاح کرو۔ بال سر کے بڑے ہو گئے، چھوٹے کرنا اصلاح ہے۔ مونچھوں کے بال بڑے ہو گئے، چھوٹے کرنا ان کی اصلاح ہے۔ داڑھی شریف ہے، اس کی تراش خراش، یہ اس کی اصلاح ہے۔ اور زیر ناف بال اور بغلوں کے نیچے بال، ان کی اصلاح یہ ہے کہ ان کو ہر ہفتے ان کی صفائی کی جائے، اور میکسیمم 40 دن تک آپ کے پاس وقت ہے، اس کے بعد پھر کراہت ہے۔ بہت وقت گزر جائے تو 40 دن، ورنہ سنت یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے اپنے بالوں کی اصلاح کریں۔ اب آپ کتنے ہی لوگوں کا چہرہ دیکھتے ہیں، یعنی ہم مرد ہیں، عورت کا، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ انتہائی قربت کا تعلق ہے۔ ہمارا مرد کے ساتھ تو فقط گزرنے کا اور دور کا تعلق ہے۔ اس کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کا چہرہ دیکھا جائے تو اس کے چہرے کے بال، اس کے کانوں کے اوپر بال، ناک کے اندر سے باہر نکلے ہوئے لمبے لمبے بال، اس کی مونچھیں لمبی اور اس کے بال جو اس کے منہ میں پڑ رہے ہیں، یا بعض اوقات چہرے کے اوپر بال ہوتے ہیں اور وہ اتنے برے لگتے ہیں کہ دیکھنے والے کو کراہت آتی ہے اس کے یہ بال دیکھ کے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کپڑوں کو دھو اور بالوں کی اصلاح کرو۔ پھر تیسرا کام کیا کرو؟ تیسرا فرمایا مسواک کر کے زینت حاصل کرو۔ مسواک کرو، یعنی فقط ظاہر سے اپنے آپ کو ستھرا نہ کرو، بلکہ اپنے دانتوں کو بھی صاف کرو اور ریگولر کرو، مسواک کا استعمال کرو۔ اس سے اگلی بات جو فرمائی وہ انتہائی اہم اور قابل توجہ ہے۔ تین باتیں: کپڑوں کو دھو کے رکھو، صاف ستھرا لباس پہنو، بالوں کی اصلاح کرو۔
جب جہاں بال بڑے ہو جائیں تو ان کی اصلاح کرو، صاف کرو انہیں، پھر مسواک کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی لیے ان کی عورتوں نے بدکاری کی۔ بڑی اہم بات، ان کی عورتوں نے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے، ان کی بیویاں وہ بدکاری کی طرف اور زنا کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ ان کے اپنے شوہر نہ کپڑے صاف پہنتے، نہ بالوں کا خیال کرتے، اور نہ وہ مسواک کر کے دانتوں کو صاف کرتے۔ تو زوجین کی قربت تو انتہا کی ہوتی ہے۔ میاں اور بیوی نے تو ایک جگہ پہ رہنا ہے، انتہائی قربت میں انہوں نے وقت گزارنا ہے۔ تو وہ کیسے ایک بیوی اس بات کو پسند کرے کہ چہرہ جس بندے کا دیکھنے کے قابل نہیں، وہ اس کو اپنی قربت کیسے دے؟ اور اگر قربت کی اجازت دے بھی دے تو اس کے دل میں اس کے لیے محبت کیسے آئے گی جس کے منہ سے بو آ رہی ہے، جس کے چہرے کے بال اس کو بھدے لگ رہے ہیں اور اس کا دل نہیں کر رہا، خامند کے شوہر کے چہرے کو دیکھنے کو دل نہیں کر رہا، تو وہ کیسے اس کی قربت میں وہ محبت اور لذت فیل کرے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سچ کس نے بتانا ہے؟ فرمایا بنی اسرائیل کے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کی عورتیں بدکار ہو گئیں، زنا میں مبتلا ہو گئی، شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ کے کسی دوسرے شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا۔ کیوں؟ سادی بات ہے بھئی، اپنا شوہر گندا مندہ جب ہوگا تو پھر وہ عورت کسی صاف مرد کی طرف تو متوجہ ہوگی، خدا نہ خواستہ اگر وہ اعلیٰ درجے کی پاک صاف عورت نہیں ہے، اور یہ ہو چکا ہے بنی اسرائیل کے اندر۔ اور دوسری حدیث پاک یہ سنن ابو داود شریف کے اندر ہے، حضور علیہ السلام نے نا ایک بکھرے بالوں والے شخص کو دیکھا، فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بال سنوارے۔ کوئی بندہ گزرا، صحابی تھے ظاہر، دیکھا بکھرے بال ہیں، فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملتی، کنگھی، کوئی تیل جس سے اپنے بالوں کو ترتیب کرے ان کی۔ پھر ایک اور شخص کو دیکھا، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے، گندے کپڑے۔ اب دیکھیں سرکار کا جملہ، حضور پاک نے فرمایا کیا اسے پانی نہیں ملتا کہ جیسے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے؟ بھئی کپڑا نیا پہننا تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن صاف پہننا تو افورڈیبل ہے نا، پانی تو آپ کو فری میں اویلیبل ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا اس کو نہیں پانی ملتا کہ کپڑے صاف کر لے، دھو لے اپنے کپڑوں کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گندے بالوں والے شخص کو اور گندے کپڑوں والے شخص کو ناپسند فرمایا، اور یہاں تک فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ان کی بیویاں بعض بدکاری کا شکار ہو گئیں کیونکہ ان کے شوہر اپنے جسم کو صاف نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہمارے حاجی صاحب ہیں حمام والے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک بڑا امیر آدمی ان کے پاس آیا، تھوڑی پرانی بات ہے، ان کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ وہ کٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب بتائیں، حمام والے کو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے پرجائی تو آڈی بڑے توجہ کر دیا ہی میرے حال، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کمائی میں تھوڑی نہیں کرتا، خرچہ اس کو کھلا دیتا ہوں، اور گھر میں کھانے کا ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں، کوٹھی بہترین، رہائش ہماری بہترین ہے، خرچہ اس کو دیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آہستہ آہستہ میں نے فیل کیا ہے کہ بھابھی آپ کی جو ہے، میری بیوی جو ہے، وہ مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے، اسے میری قربت کے اندر کوئی دلچسپی نہیں۔ حاجی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ بھی حاجی صاحب ہی تھے، یعنی کوئی، کہا کہ حاجی صاحب ناراض نہ ہونا، یہ جس حالت میں آپ میرے پاس آئے ہیں بال صاف کرانے کے لیے، کٹنگ کے لیے، اور جتنے دنوں بعد آپ آئے ہیں، اس سے پہلے تو آپ گھر ہی میں تھے، مجھے کٹنگ کرتے ہوئے کراہت محسوس ہو رہی ہے، تو آپ کا ظاہر اگر اتنا بالوں کے ساتھ اتنا پراگندہ ہے کہ آپ کے بال اتنے بڑے ہیں، آپ کی مونچھیں اتنی بڑی ہیں، ناک کے اندر بال،
وہ جب بال لمبا باہر آتا ہے، دیکھنے والا مرد ہو تو اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے، عورت اور زوجہ تو بہت قریب ہوتی ہے، اس کو تو مزید کراہت آئے گی۔ کانوں کے اوپر بال ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک وہ جا رہے ہیں، اور آپ ان کو صاف اگر نہیں کرتے، پھر بغلوں کے نیچے ہیں، ناف کے نیچے بال ہیں، اگر آپ ان بالوں کو ہر ہفتے صاف نہیں کرتے اور وہ بال بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو جو بھی ان کو دیکھے گا وہ کراہت تو محسوس کرے گا، اور سب سے زیادہ تو آپ کو آپ کی زوجہ دیکھتی ہے۔ باقی لوگ تو آئے، اپنا مطلب کیا، کام کیا، بزنس کیا، چلے گئے، گھر والے زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ آپ ہر ہفتے میرے پاس آیا کریں اور اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ بیوی نے صرف پیسے نہیں آپ سے، وہ ضرورت ہے گھر کی، صرف لباس نہیں آپ سے لینا، وہ بھی ضرورت ہے، اچھی رہائش آپ نے دے رکھی ہے، وہ بھی ضرورت ہے، لیکن بھائی صاحب کہتے ہیں کہ آپ صاف ستھرے رہیں، ایک باری میرے اس ٹوٹکے تے عمل تے کرو، وہ کہتے ہیں، تو دیکھنا پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، ایویں سستی کی تھی یہ، چلو سستی نہیں کروں گا۔ وہ ہر جمعے کے جمعے پھر وہ جب چھٹی ہوتی ہے اس سے پہلے آ جانا، انہوں نے صاف ستھرائی کرنا، اپنا خیال کرنا، انہوں نے بھی کوئی فشل فشل کرنا، اس کی کوئی حالت بہتر کرنی، تو انہوں نے خود، وہ بھائی صاحب کہتے ہیں مجھے اس بندے نے کہا تھوڑا وقت جب گزرا نا تو یہ تھوڑا صاف ستھرا رہنے لگ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب تہاڈی گل ٹھیک آئی، ہن تہاڈی پرجائی دھیان کر دیے۔ دیکھیں یہ قرآن و سنت کی بات ہے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ غیر اہم ہوتی تو حضور پاک نہ سکھاتے، یہ اہم بات ہے۔ آپ کے گھر کی آبادی، یہ میرا جملہ یاد رکھیں، زوجین کی محبت پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ گھر آباد کیسے ہوگا؟ میاں بیوی میں محبت ہے، اور میاں بیوی کی جو محبت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ دونوں کا آپس میں رویہ کیا ہے، اور آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کتنی اختیار کرتے ہیں۔ جیسے زوجہ کو حکم ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت کرے، اپنے آپ کو سجائے سنوارے، ویسے ہی مرد کے لیے ہے حکم کہ وہ بھی اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے اپنی بیوی کے لیے۔ اگر اس طرف ہم توجہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے جو گھر ہیں وہ خدا نخواستہ ٹوٹنے کی طرف چلے جائیں گے، یا خدا نخواستہ اگر ٹوٹے نہیں تو ان میں بدکاری اور بد نگاہی ضرور آ سکتی ہے۔ لہذا شوہر کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، ہر ہفتے اپنے ناخن صاف کرے، ناخن کاٹے، اپنے بال صاف کرے، ڈیلی ٹوتھ برش اور مسواک کرے، اپنے پاؤں کو صاف رکھے، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھے۔ بلکہ ایک راز کی بات آپ سب جانتے ہیں، مگر یہ چونکہ میرا منصب ہے، ضروری نہیں کہ بندہ چٹا سفید ہو تو وہ اٹریکٹیو ہو، صرف چٹا سفید بندہ ہو تو اس کی طرف بندے کی توجہ جاتی ہے۔ بھائی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں بنایا، گندمی رنگ دیا ہے، تو آپ کے گندگی رنگ میں، یہ میرا جملہ یاد رکھیں، اگر صفائی آ جائے اور اس صفائی کے ساتھ تھوڑا نخرہ آ جائے، یہ بات پلے باندھیے، نخرے سے مراد ہے کہ آپ گندی چیز نہ کھائیں، گندی چیز گندے برتن میں نہ کھائیں، گندے طریقے سے نہ کھائیں، کھانے میں اچھی چیز کھائیں، اچھی انداز میں کھائیں۔ آپ کا انداز اگر نخرے والا ہو جائے، آپ کا لباس اگر صاف ستھرا ہو جائے، اور آپ اپنی بناوٹ کو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو اگر زیب و زینت دے کے رکھیں، تو بے شک آپ کا رنگ سفید نہ بھی ہو تو ہر بندہ کہے گا بڑا نفیس آدمی ہے جی یہ۔ کیسے نفیس ہے؟ اس کا لباس نفیس ہوگا اور اس کی گفتار نفیس ہوگی، اچھے طریقے سے بولتا ہے اور وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اور صفائی کا تعلق آپ کی اٹریکشن کے ساتھ ہے، سفید رنگ کا تعلق نہیں اٹریکشن کے ساتھ۔ لہذا حضور پاک علیہ السلام نے اس کی طرف خصوصی متوجہ کیا کہ شوہر کو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ شوہر فیملی پر خرچ کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ شوہر کی بہت بڑی خوبی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اب حدیث پاک سنیں، مسلم شریف کی حدیث پاک، حضور پاک نے فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، 1 دینار وہ ہے جو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو،
ایک دینار وہ ہے جو غریب مسکین کی حالت سنوارنے میں مدد کرتے ہو اس کی، ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ 4 طریقے ہیں نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، یہ سارا اللہ کے راستے میں آپ نے خرچ کیا۔ اتنا بتا کے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زیادہ ثواب اس دینار کا ہے، اس مال خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے جو تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہو۔ اب اندازہ کریں، مسجد کو آپ دیتے ہیں، آپ مدرسے کو دیتے ہیں، آپ کسی غریب فقیر مسکین کو دیتے ہیں، آپ ساری دنیا پہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو دعوتیں کھلاتے ہیں، لیکن گھر والوں پر خرچ کر کے راضی نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا تم جتنا خرچ کرتے ہو اس سے بڑھ کر ثواب تمہیں ملتا ہے جب تم اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہو، اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہو، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتے ہو، اور اپنی بیوی اور بچوں پہ جب خرچ کرتے ہو تو اس خرچ کرنے کا ثواب ہر ایک جگہ پر خرچ کرنے سے زیادہ ہے۔ باپ خود غور کریں، کتنے ہمارے دوست ہیں جو دوستوں کے ساتھ اچھا کھانا کھاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، لیکن وہ اپنی فیملی کے لیے وہ آدھا کلو گوشت بھی گھر لے کے جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ گھر والوں کے لیے آسائش اور اچھا کھانا اور ان پر خرچ کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا، دوستوں کے ساتھ وہ ہزاروں لٹا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا نا، عرض کرتا سرکار آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر میں، قبول فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کی بھی امی بھی ساتھ تشریف فرما تھی، عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں سرکار آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کی بھی؟ کہتا نہیں سرکار آپ کی دعوت ہے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کی بھی؟ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ عائشہ کے بغیر، زوجہ کے بغیر حضور دعوت قبول نہیں فرما رہے، تو کہتے ہیں سرکار امی کی بھی، آپ کی زوجہ کی بھی ساتھ؟ جی سرکار۔ فرمایا ٹھیک ہے دعوت قبول ہے۔ جب تک وہ بندہ ود فیملی دعوت پہ راضی نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں۔ بے شمار دعوتیں ہیں جہاں آپ نے فیملی دعوت کے بغیر دعوت کو قبول فرمایا، یہ بات پلے باندھنے والی ہے، مگر سرکار کی ساری لائف ہے نا، جب آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہاں میں نے دعوت پہ جانا ہے تو یہاں فیملی کو ساتھ نہیں لے کے جانا، تو ٹھیک ہے اکیلے دعوت قبول کرتے، اور جہاں آپ فیل فرماتے کہ اس جگہ پر عائشہ کا ساتھ جانا بنتا ہے تو سرکار بغیر زوجہ کے، بغیر فیملی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دعوت پر تشریف نہیں لے کے جاتے۔ دیکھیں یہ حضور پاک علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ شوہر وہ ہے اچھا جو ہر جگہ خرچ کرے لیکن سب سے زیادہ خرچ اپنے گھر والوں پہ کرے، اس لیے کہ گھر والوں پر خرچ کرنے کا اسے ثواب سب سے زیادہ ملے گا۔ شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہو، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بندہ ہو، وہ شوہر آئیڈیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پیارا جملہ ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک، فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کی حق میں بہتر ہے، بہترین شخص تم میں وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیوی کے حق میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ساتھ بتا دیا کہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی فیملی گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، پھر دوسری حدیث پاک میں فرمایا کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے، کوئی شوہر بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ شادی ہو گئی نا اب یہ گڈی گڈے کا کھیل تو نہیں نا کہ آپ کی شادی ہو گئی تو اب آپ پہلے دن، دوسرے دن، پہلے مہینے، اور آپ کہتے ہیں یہ بھی نہیں مجھے پسند، یہ بھی نہیں پسند، یہ بھی مجھے پسند نہیں، بیوی کی عادت یہ پسند نہیں، یہ ادا پسند نہیں۔ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ اگر عورت کی ایک بات اسے ناپسند ہے تو اس کو نظر انداز کرے، اور اس میں جو چیز اچھی ہے اس کی طرف توجہ کر لے۔
کوئی ساری اس کے اندر تو خامیاں نہیں نہ ہوں گی، کوئی خوبی تو ہوگی نا، اس کی خوبی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ علماء ذیشان نے بڑی پیاری رہنمائی کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ جہاں زندگی گزارتے ہیں، ہر بندے کی زندگی میں یہ معاملہ موجود ہے۔ وہ جس رہائش میں ہے وہ مطمئن نہیں، وہ کہتا ہے اس سے بہتر ہو، الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل کو اللہ نے اطمینان قلب عطا فرما دیا۔ تھوڑے لوگ ہیں لیکن ہیں جو کہتے ہیں الحمدللہ جو ہے بہترین ہے۔ کثیر لوگوں کا حال یہ ہے، اپنی رہائش سے مطمئن نہیں لیکن رہتے وہیں پر ہیں، اپنی جاب سے مطمئن نہیں، کسی نہ کسی وجہ سے، باس اچھا نہیں، کلیگ اچھے نہیں، وہ اس کی پے اچھی نہیں، وغیرہ وغیرہ، مگر پسند نہیں لیکن گزارا کر رہے ہیں۔ ہمسائے اچھے نہیں مگر اسی جگہ پر موجود ہیں، انہی ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ رشتہ دار نہیں پسند، مطلب سب سے زیادہ ہمارے اختلافات رشتہ داروں کے ساتھ ہیں۔ علماء فرماتے ہیں بھئی آپ کی زندگی میں بے شمار معاملات میں آپ کمپرومائز کرتے ہیں۔ آئیڈیل پوزیشن نہ آپ کی کبھی رہائش میں ہوتی ہے، نہ کبھی آپ کی نوکری اور جاب میں ہوتی ہے، نہ کبھی ہمسائے آپ کو آئیڈیل ملتے ہیں، نہ کبھی رشتہ دار آئیڈیل ملتے ہیں، بھئی ہر جگہ پر آپ گزارا کرتے ہیں، اور بیوی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آئیڈیل ملے، بیوی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ بے عیب ملے۔ بھئی بیوی بے عیب کیوں ہو؟ آپ خود بے عیب ہیں، بیوی بھی آپ بے عیب کیسے مل جائے آپ کو؟ جیسے اس نے آپ کو آپ کے عیبوں سمیت قبول کر لیا، ویسے ہی آپ بھی اسے اس کے عیبوں سمیت قبول کریں۔ اور فرمایا اگر اس کی ایک ادا، ایک عادت، ایک بات بری لگتی ہے اسے چھوڑو، جو اچھی لگتی ہے وہ ذہن میں راسخ کرو کہ یہ میری عادت بیوی کی یہ بہت اچھی ہے، جو اچھی نہیں اس کو بار بار رپیٹ کر کے اپنے قلب و نظر پر اور اپنے دل اور ذہن پہ اسے سوار نہ کرو، اس کی خطاؤں سے درگزر کرو۔ تو شوہر وہ ہے کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر یہ جملہ بھی یاد رکھیں کہ شوہر ایسا ہونا چاہیے جو اپنی بیوی کو سیدھا کرنے والا نہ ہو۔ یہ جملہ پلے باندھے، ایک مزاج ہے نا بندے کا، وہ کہتا ہے کہ میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا، مجھے جانتی نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ پہلے سرکار کی بات سن، مسلم شریف کی حدیث پاک، پھر دیکھ لینا کہ تو بیوی کو سیدھا کر سکتا ہے کہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ تمہارے لیے کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ پسلی سے پیدا کی گئی، کبھی سیدھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے باوجود نفع اٹھاؤ، جیسی ہے ویسا گزارا کرو، اسے سیدھا نہ کرو، اور اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ دو گے۔ اور فرمایا حضور پاک نے اس کا توڑنا طلاق ہے۔ اگر چاہتے ہو بیوی کو سیدھا کرنا، اسے سیدھا نہیں کر پاؤ گے، وہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو، اسے ویسا ہی قبول کرو، ویسے ہی زندگی گزارو، اور پیار کے ساتھ جتنا مناسب ہو سکے اس کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرو۔ لیکن سختی کے ساتھ اگر اسے موڑنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ کبھی تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی۔ لہذا شوہر کو ایسا ہونا چاہیے جو اپنی بیوی کو سیدھا کرنے والا نہ ہو، بلکہ حسن سلوک کے ذریعے اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو نظر انداز کر کے اس کی خوبصورت اداؤں، خوبصورت خوبیوں کی طرف متوجہ ہو کے زندگی گزارنے والا ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بے عیب بیوی کا ملنا ناممکن ہے، بے عیب بیوی کا ملنا ناممکن ہے۔ تم خود کون سے بے عیب ہو جو بے عیب بیوی تلاش کر رہے ہو؟ لہذا بیوی کو عیب سمیت قبول کرو جیسے اس نے تمہیں عیبوں سمیت قبول کیا۔
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا رہ جائے گا. میں نے وہ بیوی مجھے چاہیے جس میں عیب بھی کوئی نہ ہو. تو سب سے بڑا آپ کا جو ساتھی ہے وہ بیوی ہے نا, ساتھ رہنے والا ساتھی ہے. تو بیوی سب سے زیادہ ساتھ رہتی ہے. تو فرمایا جو بے عیب ساتھی کو تلاش کرتا ہے اکیلا رہ جائے گا, بے عیب ساتھی اسے نہیں ملے گا. فرماتے ہیں اپنوں کی خوبیوں پہ نظر رکھو اور اپنوں کے عیبوں سے درگزر کرو, زندگی اچھی گزر جائے گی. تو شوہر کیسا ہونا چاہیے؟ آخری بات, شوہر وہ ہونا چاہیے جو اپنی ماں کو بیوی پر ترجیح دینے والا ہو, ماں کو بیوی پہ فوقیت دینے والا ہو, جو ماں کو زیادہ اہمیت دے بیوی کے مقابلہ میں. شوہر ایسا ہونا چاہیے. یہ بات بڑی پلے باندھنے والی ہے. میں آپ کو واقعہ بھی سناتا ہوں, لیکن ایک حدیث پاک پہلے سن لیں. مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. عورت مین شوہر کا جب لفظ آیا تو بیوی ہو گئی. بیوی پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے, اور شوہر پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. یہ ترتیب ٹھیک رکھیں. یعنی آپ بہرحال ایک عورت ہی کے تابع ہیں, لیکن وہ عورت جس کی آپ تابع ہیں وہ آپ کی ماں ہے. عورت سے کہا کہ تو اپنے شوہر کی فرما برداری کر, اور شوہر سے فرمایا کہ تو اپنی ماں کی فرما برداری کر, سوائے اس بات کے کہ ماں کوئی ناجائز کام کرنے کا کہے, ظلم کرنے کا کہے, یا خدا نہ خواستہ شرک کرنے کا کہے, گناہ کرنے کا کہے, تو ان معاملات میں ماں کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. لیکن جائز امور میں ماں کی فرما برداری کرے. اس لیے شوہر ایسا ہو جو اپنی ماں کو فوقیت دے, ماں کو ترجیح دے بیوی پر. ماں کے اپنے حقوق ہیں, بیوی کے اپنے حقوق ہیں, ان دونوں کا حق ادا کرنا اس پہ لازم ہے, وہ پورے کرے. مگر ماں کا پروٹوکول زیادہ ہے, اس کا خیال رکھے, اس کا اہتمام کرے. کتنے دوست ہیں ہمارے قریب ہیں, کہتے بھی ہیں, پتہ نہیں خدا جانے ان کے دل میں قبولیت کا مادہ ختم ہو گیا, یا خدا معاف فرمائے ہماری زبان میں تو وہ تاثیر نہ رہی. بارہا کہتے ہیں گھروں میں مائیں پڑی ہیں. خود سوچیں سارے جتنے شادی شدہ ہیں, ماں کو کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں. ماں کی طرف جانا, ماں کو ٹائم دینے کا مطلب کیا ہے؟ ماں کے پاس بیٹھنا, اس کی باتیں سننا, ماں کے پاس بیٹھنا اور ماں کی دلچسپی کے امور اس کے ساتھ ڈسکس کرنا. یہ صحبت کا ایک اصول ہے. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں نا زوجہ کے ساتھ, تو وہاں آپ جو میاں بیوی والے معاملات ہیں یا عورتوں کی دلچسپی کے امور ہیں وہ ڈسکس کریں گے. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا پہلے کہ وہ بڑی پڑھی لکھی بچی تھی, ایم اے کیا ہوا تھا بچی نے, اور اس کی شادی ہو گئی وہ جو ڈائیو والا ہوتا ہے نا ڈرائیور, اس کے ساتھ. ڈرائیور کا ایک اپنا مزاج ہے, بچیوں کا ویسے ہی اپنا مزاج ہے, پڑھی لکھی ہو نفیس بچی اس کا مزید مزاج ہے. اب وہ شادی ہو گئی تو بڑے چند دنوں کے بعد ان کی طلاق ہو گئی. بھئی کیوں طلاق ہو گئی؟ وہ بچی کہتی ہے یہ جب بھی واپس آتا ہے تو میرے پاس بیٹھ کے بتاتا ہے فلان جگہ پر میں نے کٹ مارا, فلان جگہ پر میں نے آگے نکل گیا, فلان جگہ پر میں نے سواری اٹھا لی, فلان سے میرا پنگا ہو گیا, فلان کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا, فلان جگہ پر میں ٹائم پہ پہنچ گیا. وہ مجھے آ کے وہ سارے رستے کی باتیں سناتا ہے. جو باتیں وہ سارا دن اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ کرتا ہے وہی باتیں رات کو آ کے میرے ساتھ کرتا ہے. اسے کہتے ہیں آداب صحبت, ساتھی کی آداب. اتنی ہوش ہونی چاہیے بندے کو کہ بیوی کے پاس بیٹھا ہے تو کون سی باتیں کرنی ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو کون سی بات کرنی ہے, کون سا لطیفہ بچوں کو سنانا ہے, کون سا جوک بیوی کو سنانا ہے. ساتھ سسٹر بیٹھی ہے تو اب کون سا لطیفہ سنانا ہے. امی کے ساتھ بات کرنی ہے تو امی کے دلچسپی کے میدانوں میں رہ کے بات کرنی ہے. اور دوستوں کے ساتھ آپ بے تکلف ہو کے بات کرتے ہیں. تو کتنی دنیا ہے جو ماں کو ٹائم دے, ماں کے ساتھ وقت گزارے. تو یہ ضروری ہے
کہ بندہ اپنی ماں کو ترجیح دے، ماں باپ کو ٹائم دے، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرے اور ان کی باتیں سنے۔ اب والدین بوڑھی ہو جائیں، ان کی باتیں اور بچے کی باتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، اس میں آپ کا اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن اگلے جملے کی طرف توجہ کریں، کہتے ہیں ماں باپ بوڑھی ہو جائیں تو بچوں جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جتنی دلچسپی سے آپ اپنے بچوں کی باتیں سنتے ہیں اتنی ہی دلچسپی سے امی ابو کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ جتنا بچہ یہ بات سنا رہا، اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، آپ فوراً اس میدان میں اتر گئے نا۔ اگر آپ بزرگ ہیں، سمجھدار بابا ہیں، تو پوتے کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو آپ پوتے کے میدان میں اتر جاتے ہیں نا۔ سکول کی بات کر رہا ہے تو اس دلچسپی میں آ جاتے ہیں، وہ کھیل کی بات کر رہا ہے تو اس کی دلچسپی میں اتر جاتے ہیں۔ تو جتنی دلچسپی سے آپ اپنے بچوں کی باتیں سنتے ہیں، کیا اتنی دلچسپی سے ماں باپ کی باتیں سنتے ہیں؟ چھڈو اما جی کو گل روز کرتے رہتے ہو، ابا جی اور گل کرو کوئی، اور ابا جی کہڑی گل کرن، ان کا اپنا دلچسپی کا میدان ہے۔ تو شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ٹائم دے اور ان کو کوالٹی ٹائم دے، جو تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزارے وہ اتنا یادگار گزارے کہ ماں باپ کے ساتھ جب وہ اٹھ کے جائے تو انہیں وہ آدھا گھنٹہ بھی یاد رہے کہ جرا چٹ بیٹھا ہے، وہ سونیاں گلاں کیتیاں سے، اچھی گپ شپ لائی، من فریش کر گیا ہے، ماں باپ کے یہ جملے ہوں تو وہ آدھا گھنٹہ بھی آپ کے والدین کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت علقمہ صحابی ہیں، مشہور واقعہ کل شریف پہ اکثر سناتے ہیں۔ جب نزع کا وقت آیا تو کلمہ ان کی زبان پہ جاری نہیں ہو رہا تھا، ان کی زوجہ نے سرکار کی خدمت میں پیغام بھیجا، حضور پاک نے ساتھی بھیجے کہ جاؤ جا کے ان کو کلمہ پڑھاؤ، حضرت یاسر، صہیب اور بلال کو رضی اللہ عنہم۔ وہ آئے، انہوں نے کوشش کی کلمہ پڑھنے کی، لیکن حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار کو عرض کیا، حضور پاک نے فرمایا کہ ان کی ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا کہ سرکار علقمہ کی امی زندہ ہیں۔ فرمایا اچھا ان کو تو بلا کے لاؤ، ان کے ساتھ رہتی ہیں، علیحدہ علیحدہ رہتی ہیں، بلا کے لاؤ، اگر وہ آ سکتی ہیں تو ٹھیک ورنہ ہم خود آئیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا، پیغام بھیجا، تو بندے نے جا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بلاتے ہیں، اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی تو حضور فرماتے ہیں میں خود آ جاتا ہوں۔ بھائی صاحب کہتے ہیں نہیں، میری اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہے، اللہ کے محبوب بلا رہے ہیں، میں خود جاؤں گی۔ چلتے چلتے مائی صاحب آ گئیں حضور پاک کی خدمت میں۔ سرکار نے پوچھا کہ کیسا ہے شوہر تیرا؟ اچھا ہے، نیک ہے۔ تو فرمایا تیرے ساتھ کیسا ہے؟ کہتی ہیں میرے ساتھ نہیں ٹھیک۔ کیوں؟ بھائی صاحبہ کہتی ہیں وہ اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا ہے، بیوی کو اچھا سمجھتا ہے میرے مقابلے میں۔ سیابی ہیں نا، اور یہ بھی سیابیاں ہیں، میں اس سے ناراض ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا معاف کر دے اپنے بچے کو، اس کے لیے بڑی تکلیف ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ کہتے نہیں معاف کروں گی۔ حضور پاک نے فرمایا اچھا یہ صحابہ سے کہا جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو، صہیب، بلال، یاسر۔ سرکار لکڑیاں کیا کرنی ہے؟ فرمایا وہ ابھی لکڑیاں جلائیں گے، اس کے اندر ڈالیں گے۔ سرکار بیٹا ہے میرا۔ فرمایا یہ دنیا کی آگ یہ کم تکلیف دہ ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا تو آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ تو بھائی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں۔ معاف کیا۔ اب حضور پاک نے فرمایا اچھا اب جاؤ چیک کرو جا کے اب کلمہ جاری ہوا کہ نہیں۔ تو صحابی گئے اور ابھی گھر کے دروازے پر ہی پہنچے ہیں تو پتہ چل گیا کہ حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، اور پھر ان کا وصال ہو گیا۔ ان کو دفن کیا، دفن کر کے قبر پہ کھڑے ہو کے حضور پاک نے یہ جملے ارشاد فرمائے جس کے لیے میں نے آپ کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کو ماں پر فضیلت دے اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا سوائے اس کے کہ وہ توبہ کرے۔ اب یہ بات بڑی تکڑی ہے، صرف دل میں جھانکنا ہے، تولنا ہم نے خود ہے، ترازو اپنے دل کا بنائیں اور خود چیک کریں کہ میں ماں کو فوقیت دیتا ہوں کہ بیوی کو، ماں کو ترجیح دیتا ہوں کہ بیوی کو، خود چیک کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے جو اپنی ماں پر بیوی کو فوقیت اور ترجیح دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا نہ کوئی فرض قبول ہے نہ اس کا کوئی نفل قبول ہے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کرے، معافی مانگے اور اپنی ماں کا خیال زیادہ کرے، ماں سے محبت اور خدمت زیادہ کرے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے شوہر پر. بیوی کو چاہیے شوہر کی فرما برداری کرے اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی فرما برداری کرے، سوائے اس کے کہ کوئی ظلم والا معاملہ ہو، ناجائز ہو، تو پھر ماں کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. احباب ذی وقار، ہماری زندگی جنت نظیر تب بنے گی جب ہم فقط حقوق لینے کی طرف متوجہ نہ ہوں بلکہ حق ادا کرنے کی طرف بھی دھیان دیں. ہم چاہتے ہیں میرا حق ہے، یہ مجھے یہ دو، میرا حق ہے کہ میرا بچہ میرا ادب کرے، احترام، میرا حق ہے کہ میری بیوی میرا خدمت کرے. بھائی جیسے آپ کا یہ حق ہے، آپ کا کوئی فرض بھی ہے، کوئی ڈیوٹی بھی ہے. معاشرہ حسین تب ہوگا جب آپ اپنے حقوق لینے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی بھی احسن طریقے سے کریں گے. فرائض کی ادائیگی کریں گے، حقوق زوجین کے باب میں تو اپنا گھر جنت بنا لیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے.